السلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ میرے پیارے ناظرین، آج بھی آن دی ڈیمانڈ آپ کے بتائے ہوئے ٹاپک پر بحث کرنے جا رہا ہوں۔ تو آج کا جو ٹاپک دیا ہے میرے کچھ حکیم حضرات نے، اعصابی غدی تحریک کی علامات کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیٹیل سے بیان کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہا ہوں کہ سر سے لے کر پاؤں تک مکمل ڈیٹیل آپ کو دے رہا ہوں۔ اور آج کی اس ٹاپک میں اعصابی غدی تحریک کی جو علامات مریض کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے بارے میں آج بحث کی جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گا۔ تو پھر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ مریض کا علاج بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، سر کی علامات میں یہ ہے کہ صداع سازن، صداع نزلہ، سر چکرانا، نسیان، کتے کے کاٹے کا جنون، صداع دموی و سرسام دموی یا مرگی وغیرہ، ایسے مریض میں یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھ کی علامات میں یہ ہے کہ بلغمی آشوب چشم، آنکھوں سے پانی کا آنا وغیرہ بھی اس کی علامات میں آتا ہے۔ مزید یہ ہے کہ کان کی علامات میں یہ ہے کہ بھاری پن محسوس ہوتا ہے کانوں میں، ہلکی آواز سنائی نہیں دیتی، کان میں ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے کان میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے۔ اور ناک کی علامات میں یہ ہے کہ گرم رطوبات کا ناک سے ہر وقت گرتے رہنا، یا جیسی موسم چینج ہوتا ہے تو ناک سے گرم رطوبت خارج ہوتی ہے، ناک سے کیڑے وغیرہ بھی فیل ہوتے ہیں جیسے چل رہے ہوں۔ یا ایسے مریض بہت سے آئے ہیں میرے پاس، ایسے مریض میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی جو سونگھنے کی حص ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو دانتوں کی علامات ہیں، دانت لمبے لمبے مریض کے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کا منہ کھول کے چیک کریں گے تو اس کے دانت لمبے لمبے ہوں گے، اور دانت جو ہے وہ سائز میں بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ منہ اور زبان کی علامات میں یہ ہے کہ منہ سے بدبو آتی ہے، جب بھی مریض کوئی بات کرتا ہے تو منہ سے سمیل آتی ہے، ذائقہ کا بطلان یا زبان پھول جاتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے۔ پھیپھڑوں کی علامات میں یہ ہے کہ میٹھی بلغم کے ساتھ منہ کا ذائقہ شیریں ہو جاتا ہے، سینے میں گھٹن فیل ہوتی ہے اور جلن دار کھانسی ہوتی ہے۔ پھیپھڑوں کا ڈھیلا پڑ جانا بھی اس مریض کی علامات میں آتا ہے۔ اور دل کی علامات یہ ہیں کہ ضعف قلبی اور دل کے عضلات جو ہیں وہ پھول جاتے ہیں۔ اور پستانوں کی علامات میں یہ ہے کہ پستان بڑھ جاتے ہیں اور دودھ کی زیادتی زیادہ ہو جاتی ہے۔ معدہ اور آنتوں کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ بند ہیضہ ہوتا ہے، قے الٹی وغیرہ آتی ہے، اور کولنج بلغمی وغیرہ یہ بھی علامات میں شامل ہے۔ اور جگر کی علامات میں یہ ہے کہ ضعف جگر کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ گردہ اور مثانہ کی علامات ایسے مریض میں یہ ہوتی ہے کہ ذیابیطس، شکری حقیقی، ضعف گردہ، مثانہ، اور اس کے علاوہ جریان منی وغیرہ کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کی علامات میں یہ ہے کہ بائیں طرف کارکن نساء، بلغم کے سبب جوڑوں میں درد فیل ہوتی ہے۔ اور رحم کی علامات میں یہ ہے کہ عورتوں میں لیکوریا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، حیض بند ہو جاتے ہیں اور رحم باہر کی طرف نکل آتا ہے۔ تو کارورا ایسا مریض کا جو رنگ ہے، اس تحریک میں کارورا کا رنگ سفید زردی مائل ہوتا ہے، سفید زردی مائل۔ تو اب عمومی علامات ان تمام جو میں نے ٹاپک کو بیان کیا، مختصر سا اس کا جو میں آپ کو لبے لبا بتا دوں: نسیان، جنون، مرگی، کانوں کا بھاری پن فیل ہوتا ہے، کانوں میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز کانوں میں پھنس گئی ہو، بندہ ایسے نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے جیسے بند ہو گئے، چپے پڑ گئے ہوں۔
اور دانتوں کا بڑھ جانا، منہ میں سے بات کرتے ہوئے بدبو آتی ہے، ہر وقت بدبو آتی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ نسوار کھاتا ہے تو بدبو آتی ہے، وہ کوئی بھی اسموکنگ نہ کرتا ہو، نسوار نہ بھی کھاتا ہو تو پھر بھی منہ سے بہت بری سمیل آتی ہے ایسے مریض کی۔ میٹھی بلغم آتی ہے، جلن والی کھانسی ہوتی ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے، دل کے عضلات پھول جاتے ہیں، بند ہیضہ، ضعف جگر و طحال۔ حقیقت میں شوگر بھی ایسے مریض میں ہو جاتی ہے۔ جریان منی کا مسئلہ، ہر وقت لیکیج ہوتی رہتی ہے منی، اور بائیں طرف کارکن نساء، جوڑوں کا درد بسبب بلغم، لیکوریا، سفید زردی مائل کرورا وغیرہ، یہ اس مریض کی علامات ہیں۔ تو یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ تمام تحاریک میں جتنے بھی علامات میں نے ذکر کیے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک تمام کے تمام ایک تحریک یا مزاج والے مریض میں نہیں پائے جاتے، بلکہ چند ایک علامات جن کی وجہ سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اعصابی عضلاتی تحریک میں بدن جو عضو زیادہ متاثر ہو وہی علامات ظاہر ہوں گی۔ اگر معدہ کے اعصاب متاثر ہوں گے تو یہ علامات سامنے ہوں گی، مثلاً یعنی کہ معدہ میں گڑگڑ کا ہونا، سقوط اشتہا وغیرہ، یا معدہ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ یہ عمومی علامات جو میں نے آپ سے تذکرہ کیا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میرے پیارے ناظرین، بہت جلد نئی ویڈیو نئی علم کے ساتھ حاضر ہوں گا، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ میرا نمبر نوٹ فرما لیں، 0343 416 7476۔ اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین۔